ان کے دامن سے وابستہ میری نجات، ان پہ قربان میری حیات و ممات۔ ان کے دامن سے وابستہ میری نجات، ان پہ الحمد للہ نحمده نستعینه نستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید فرقان الحمید، یزکیہم یعلمہم الکتاب والحکمہ، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ مسلمہ۔ برائے کرم، اب تمام حضرات کو نا جو ناظرین ہیں اسلامک نشا چینل دیکھنے والے، نشا ٹی وی دیکھنے والے، تمام حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج جس آیت کریمہ کے تعلق سے جسے خطب عنوان جو قرار دیا گیا ہے، ارشاد باری ہے، یزکیہم یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے محبوب تم ان کا تزکیہ کرو، ان کو پاک کرو، یزکیہم، اور پاک کرنے کے بعد یعلمہم الکتاب، پاک کرنے کے بعد کتاب کا علم دو، کتاب کو سکھاؤ، یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور اس کے بعد حکمت دو۔ تو اس میں تین چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو پہلے پاک ہونا ہے، اس سے پتہ چلا خود بخود کوئی پاک نہیں ہوتا جب تک کہ پاک کرنے والا پاک نہ کرے۔ اگر خود سے کوئی عمل سے، عبادت سے، علم سے اگر کوئی پاک ہو سکتا تھا تو شیطان کو پاک ہونا چاہیے تھا، کہ شیطان 600 کروڑ سال عبادت کیا مگر اس کی عبادت اسے دائمی، ایٹرنل پاک نہیں کر سکی، جنتی نہیں بنا سکی۔ تو معلوم کیا ہوا؟ عبادت سے کوئی پاک نہیں ہوتا، کہ کون پاک کرنے والا پاک کرنا۔ اللہ تعالیٰ محبوب کو حکم کرتا ہے یزکیہم، تم پاک کرو، اور محبوب تم پاک کریں گے تو وہ پاک ہوں گے۔ جب پاک ہونے کے بعد کتاب کا علم دینا، جب تک یہ ناپاک ہے، نجیس ہے، کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ ناپاکی کی حالت میں، نجیس حالت میں کتاب کو، وہ کون سی کتاب؟ قرآن مجید ہے۔ جیسا اللہ پہ، رسول پہ ایمان لانا واجب ہے، تو اسی طرح کتاب پہ بھی ایمان لانا واجب ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تو کتابوں پر بھی ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، اللہ پہ بھی ایمان لانا۔ پھر وہ کتاب کیا ہے؟ وہ کتاب کے لیے حکم فرما رہا ہے کہ کتاب سکھاؤ۔ اے محبوب، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے ان کو پاک کرو، پاک کرنے کے بعد کتاب کا علم دو، یزکیہم یعلمہم الکتاب۔ جب کتاب کا علم پورا ملا تو والحکمہ، حکمت دو۔ تو کیونکہ دو چیزوں کا نزول ہے، وانزل الکتاب والحکمہ، کہ دو چیزوں کا نزول ہوا ہے، ایک کتاب کا اور ایک حکمت کا۔ تو کتاب سبھی کے پاس ہے، مگر کتاب میں ہے کیا؟ کتاب کیا پیغام لائی ہے، کیا میسیج ہے کتاب کا؟ جیسا کہ ابھی یہ تو شوال کا مہینہ ہے، گزشتہ جو مہینہ تھا وہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا، ہے نا؟ اسی رمضان مبارک کے شب قدر کی رات میں اللہ تعالیٰ اس کتاب کو نازل کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہے نا؟ تو رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ
قرآن مجید کو کتاب کو نازل کیا، وہ کتاب کیا ہے؟ وہ کتاب دستور کائنات ہے، وہ کتاب کیا ہے؟ دستور حیات ہے، کہ انسان کو پیدائش سے لے کے مرنے تک، مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنے تک کی بھی قرآن میں تعلیم ہے، رہنمائی ملتی ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ کتنے ایسے نوجوان آج دعویٰ کرتے ہیں کہ صاحب میں بچپن سے تیلگو پڑھا، کانوینٹ پڑھا، انگلش پڑھا، وہ پڑھا، مجھے عربی نہیں آتا، میں قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہاں پڑھنے پہ نہیں زور دیا جا رہا، سیکھنے پہ زور دیا جا رہا ہے۔ تو پہلے یہ سیکھ لے کہ قرآن مجید میں ہے کیا پیغام، پیغام کیا ہے، کیا میسیج ہے، اللہ کیا قانون دے جائے، یہ قانون کو جاننا ہر مسلمان پہ فرض ہے، ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ مسلمہ، ہر مسلمان مرد عورت پر علم سیکھنا فرض، سیکھنا فرض ہے، جاننا فرض ہے۔ علم کے معنی جاننا، کیا جاننا؟ کیا یہ حروف جاننا؟ نہیں، یہ کیا جاننا؟ کہنا دوستو، حرف قرآن نظروں میں ہے، الفاظ قرآن زبان میں ہے، معنی قرآن دماغ میں ہے، اسرار قرآن دل میں۔ تو قرآن کے اسرار کو جانو، علم کے معنی جاننا ہے، جاننے والا عالم، جاننے والا عالم، علم رکھنے والا عالم۔ کیا علم رکھنا؟ کون سا علم رکھنا؟ اب جیسا علم کے بھی دو قسم ہیں، ایک زبانی علم، ایک قلبی علم۔ علم اللسان، علم القلب۔ زبان پر علم، زبان پر جان کر عالم ہے، زبان عالم ہے، دل جاہل ہے۔ زبان عالم ہے، زبان پر روایتیں بولے گا، دلیلیں بولے گا، حدیثاں بولے گا، مگر دل غافل ہے، جاہل ہے، دل میں وہ چیز نہیں۔ زبان پر عالم، دل میں جاہل۔ کیوں؟ کہ جو علم انسی کا، وہ علم رسمی ہے، رسمی علوم سیکھا، رسمی علوم سے خدا نہیں ملتا۔ پھر عالم کون ہے؟ تو قرآن کا فیصلہ ہے، انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ بے شک وہی لوگ عالم ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ کا ڈر رہتا ہے۔ عالم کون؟ ازروی قرآن، جو اللہ سے ڈرنے والا، کتابیں بہت پڑھا، روایتیں جمع کیا، واقعات جمع کیا، مگر اللہ کا ڈر نہیں آیا تو انہیں عالم نہیں۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو عالم کون؟ اللہ سے ڈرنے والا۔ تو علم کا حاصل، علم کیوں سیکھا جائے؟ حاصل علم کیا ہے؟ تو علم کا حاصل خوف الہی، علم کا حاصل خوف الہی، اور علم کا مقصد معرفت الہی۔ علم کی دو چیز ہوئی، حاصل علم اور ہے، مقصد علم اور ہے۔ تو حاصل علم ازروی قرآن، خوف الہی ہے، اللہ سے ڈرے۔ عالم ہی اللہ سے ڈرتا ہے، وہی عالم ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ کا ڈر اسے کب بھئے گا؟ کب ڈرے گا اللہ سے؟ انہیں تو اللہ کی ذات کو بھی جاننا، صفات کو بھی جاننا، اسماء کو بھی جاننا، افعال کو بھی جاننا، اقوال کو بھی جاننا، تو خوف الہی ہے۔ تو خدا کی نہ ذات کا اس علم ہے، نہ خدا کی صفات کا علم ہے، رسم علوم ہے، میتھمیٹکس کے، سائنس کے، گرامر کے، پورے دنیا بھر کے رسمی علوم۔ پھر کون کو کورس کرے انہیں وہ والا،
لا کا کورس کرا لائر بنا, انجینئرنگ کرا تو انجینئر بنا, میڈیکل کرا تو ڈاکٹر بنا, مولوی کورس کر لیا تو مولوی بنا, عالم کا کورس کرا تو عالم بنا, مفتی کا کورس کرا تو مفتی بنا. یہ سلیبس ہے, یہ کورس ہے کہ یہاں سے وہاں تک اتنے پارے, اتنے دلیلاں, اتنے حدیثاں, یہ مسائل, یہ صرف, یہ نحو, یہ گرامر, یہ منطق, یہ لاجک. تو یہ ایک سلیبس والا علم, یہ کیا ہے؟ سلیبس والا علم ہے نا دوستو. تو انجینئرنگ پڑھا انجینئر بولے, ڈاکٹر بولے, مولوی پڑھا مولوی بولے, یہ کورس کر لیا, علوم رسمیہ پڑھ لیا, مگر اس کے اندر خوف خدا نہیں آیا. کتابیں بہت پڑھا, خوف خدا نہیں آیا, تبھی انہیں عالم نہیں. اسی وجہ سے کہنے والے بعض بزرگ بولے, نہ کتاب خواں عالم نہ کتاب دا عالم, نہ کتاب خواں عالم نہ کتاب دا عالم, نہ کتاب رکھنے والا عالم نہ کتاب پڑھنے والا عالم. پھر عالم کو نظر قرآن جس کے اندر خوف خدا ہو, کثرت سے کتابیں پڑھ رہا ہے, عالم نہیں. روایتیں جمع کر رہا, عالم نہیں. کہ قرآن کہتا عالم وہی ہے جو اللہ سے ڈرے. اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے سورہ لنتا, یہ سورہ آل عمران 4واں پارہ لن تنالوا میں آیت نمبر 175 میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں. قرآن کا جرجمنٹ 4واں پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 175 کیا فرما رہا اللہ؟ اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو ایمان والے ہوتے. اللہ سے, مخلوق سے نہیں, شیطان سے نہیں, ماں سوا اللہ کے, ماں سوا اللہ کے. اللہ سے کون ڈرتی؟ مومن. قرآن کا فیصلہ, مومن ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. جو مومن نہیں اللہ سے نہیں ڈرے گا, مخلوق سے ڈرے گا, بیماری سے ڈرے گا, نقصان سے ڈرے گا, چور سے ڈرے گا, آفیسر سے ڈرے گا, شیطان سے ڈرے گا, جن سے ڈرے گا, جادوگر سے ڈرے گا, یہاں تک اپنے سائے سے ڈرے گا, بری خبر سن کے ڈرے گا. مگر مومن مخلوق سے نہیں ڈرے گا, صرف اللہ سے ڈرے گا. تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, خبردار ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ خوف ہوتا نہ غم. کون سا خوف؟ دنیا کا خوف نہیں ہوتا, مخلوق کا خوف نہیں ہوتا, غیر اللہ کا خوف نہیں ہوتا, ولی کو صرف اللہ کا. تو اللہ سے ڈرنے والا عالم, جانکار. عالم کون؟ جسے دیکھنا ثواب. عالم کون؟ اس سے مسافہ نبی کے مسافے کی طرح. عالم کون؟ جس گھر میں قدم رکھا 7 گھر سے بلا رد. عالم کون؟ عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے افضل. عالم کون؟ جس کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا گو. عالم کون؟ جس کے لیے چونٹیاں تک دعا گو. کیا معمولی ہے عالم؟ معمولی سستا. عالم کون؟ العلم وراثت الانبیاء. عالم نبی کا وارث. میرا کون عالم ہو؟ کسے بولیں گے آپ؟ کسے دیکھنے سے ثواب؟ کون سا عالم؟ نہ کتاب خواں نہ کتاب داں, نہ کتاب پڑھا سنے نہ کتاب رکھا سنے. پھر عالم کون ہے؟ جس کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے. قرآن کہتا ہے کہ نہیں, اللہ سے کون ڈرتا؟ عالم. جس کے اندر اللہ کا ڈر رہا, انہیں عالم. اگر ہمیں کتاباں پڑھنے والے کو بولے تو بھی قرآن کے خلاف ہو جائے گا. قرآن کیا بول رہا ہے؟ عالم کی علامت, عالم کی پہچان کیا ہے؟ جس کے اندر خوف خدا ہو. خوف خدا نہیں ہے تو نبی کا وارث نہیں. تو پھر علم 2 طرح کا ہے, علوم لسانی, علوم قلبی. زبان کا علم, قلب کا علم. تو اسی کو بزرگ نے کہا علوم رسمیہ اور ہے, علوم نفسیہ اور ہے. ڈاکٹر بنا, انجینئر بنا, ڈاکٹر انجینئر بننا ہے کیا نہیں با, کلیکٹر بننا, کیا کیا کچھ پڑھا, ایم ڈی سب پڑھا, مگر اللہ کو نہیں پہچان سکا. جس علم سے معرفت الہی نہیں, وہ جہالت.
جس علم سے خوف خدا نہیں وہ جاہل، جس علم سے خوف خدا نہیں آیا، جس علم سے معرفت الہی نہیں ہوئی انہیں جاہل، جہلت۔ تو آج علوم رسمی کو ہمیں سب کچھ سمجھ لیے ہیں، کتابیں پڑھنے کو سب کچھ سمجھ لیے، نہیں دوست، اگر ویسا ہی ہوتا تو بارگاہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، حجت الاسلام جن کا لقب ہے، زندگی بھر تک انہوں نے کیا کیا؟ فتوے دیا، مدرسے چلایا، ہے نا، تفسیریں پڑھائے، درس تدریس دیا رسمیہ طور پہ، مگر اللہ کی پہچان نہیں ہوئی، اللہ کا ڈر نہیں آیا تھا۔ فتوے دے رہی ہیں، کتاباں پڑھ رہی ہیں، کتاباں لکھ رہی ہیں، سب کر رہی ہیں، بے چین ہو گئے۔ جب اللہ والے سے ملاقات ہوگی، حق معلوم ہونے لگا، اللہ معلوم ہونے لگا، اللہ کا خوف آ گیا، معرفت الہی آ گئی، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں جانے لگے۔ بات کسی پوچھنے والے ان سے پوچھا، حضرت فلاں چیز جائز ہے کیا ناجائز؟ فتویٰ پوچھا، فرمان جائز دوست۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں افسوس کہ تو میرے باطل زمانے کو کیوں یاد دلا رہا ہے؟ میرا باطل زمانہ تھا جو میں فتوے دے رہا تھا، میری برباد زندگی کو کیوں یاد دلا رہا ہے؟ میری زندگی برباد ہو گئی یہ فتوے میں، یہ کتابیں پڑھنے میں۔ کیوں؟ مجھے حق نہیں معلوم تھا، اللہ نہیں معلوم تھا، نہ خوف خدا تھا، نہ معرفت الہی تھا، میں نے امت کو برباد کر دیا یہ فتوے دینے میں، یہ کتابیں لکھنے میں، کتابیں پڑھنے میں۔ اب میں حق کے طرف ہوں، کاش اس زمانے میں تو مجھے یہ فتویٰ پوچھا ہوتا تو میں تجھے بتاتا کہ حرام کیا حلال کیا۔ میں اب حقیقت کی منزل سے گزر رہا ہوں۔ تو علوم رسمیہ پہ فخر مت کر، علوم رسمیہ سے اللہ نہیں ملتا، پھر اللہ کیسے ملیں گا؟ علم نفسی، کیوں؟ حدیث ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو نفس کو پہچان لیا میں نے رب کو پہچان لیا۔ اسے سب معلوم ہے، اللہ سے معلوم نہیں، تو کیا معلوم؟ اسے سب جان رہا کہ ہم نے دنیا کو، خود کو نہیں جانا، اللہ کو نہیں جانا، اللہ کو نہیں پہچانا، تو کیسا؟ زبان ذاکر ہے مگر دل سے نہیں غافل ہے۔ پھر قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کا بے شک اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان ہوتا ہے۔ قرآن بول رہا ہے سناکوں پہ، انہیں کہتے کہ لاکھ بار اللہ 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 کا پڑھا، دل کو اطمینان نہیں ملا، دل کو چین نہیں ملا۔ پڑھا، زبان سے پڑھا، غفلت میں پڑھا، چین نہیں۔ پھر دل کو چین کا ملتا تھا کہ دوران ذکر کے دوران قلب سے تعلق ہونا چاہیے تھا، ذکر کے دوران قلب سے تعلق ہو جاتا تو دل مطمئن ہو جاتا تھا۔ خالی زبان پہ اللہ ہے، دل میں اللہ نہیں ہے، خیال میں اللہ نہیں ہے، زبان ذاکر ہے، خیال منتشر ہے، دل غافل ہے، عمر برباد کیا ہے نہیں دوست؟ تو پھر خدا کی جان پہچان لازم ہے۔ جب تک اللہ کو جانے گا نہیں، پہچان، اس کی معرفت الہی نہیں ہو جائے گی، عبادت کس کی کرے گا؟ اس کو جاننا ضروری ہے نہیں؟ تو کیسے دلائل ملیں گے، کیسے حدیث ملیں گے، سمجھ رہے آپ؟ جیسا 29واں پارہ سورہ سورہ قلم، سمجھ رہے آپ؟ آیت نمبر 48 کچھ ہے، نمبر 42 42 نمبر میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ قیامت یوم یکشف، ان قیامت کے دن پردہ اٹھے گا، میقات سے پردہ اٹھے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پردہ اٹھائے گا، کشف کھل جائے گا۔ کھلنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نسل انسانی تک پوری مخلوق رہے گی۔ اللہ بولے گا جس کی تو دنیا میں عبادت کرتا تھا وہ معبود کو سجدہ کر۔ اب انہیں کسے دیکھ کو سجدہ کرنا؟ دنیا میں جسے تو معبود مان لیا، تیرے اعتقاد میں تیرا معبود اعتقادی کون تھا؟ کس کے سامنے سر جھکا رہا تھا؟ ہر ایک کا معبود اعتقادی الگ الگ ہے، پھر سر سجدے میں ہے، مگر تیرے تصور میں کون ہے معبود؟ تو کس کے سامنے عابد ہے؟
تجھے معبود کی شناسائی نہیں ہے، سر سجدے میں خیال دھندے میں ہے، سر سجدے میں دل مکان میں ہے، سر سجدے میں دل کدھر کی بھاگ رہا ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اپنے خواہش کو معبود مت بنا، جس خیال میں سجدہ کرا وہی تیرا معبود. پھر معبود کی پہچان نہیں، عبادت کر رہا ہے، کیسا کرے گا؟ قرآن اللہ والدہ کر اب سجدہ تیرے معبود کا جسے دنیا میں تو معبود مان لیا. تو اللہ ایک صورت میں ظاہر ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے بھائی؟ صفات تنزیہ و صفات تشبیہ، شان تنزیہ و شان تشبیہ کا جامع اللہ. نہ تنزیہ میں محدود کر سکتے نہ تشبیہ میں محدود کر سکتے. تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ الباطن، باطن بھی اللہ ہے، وہ ظاہر، ظاہر بھی اللہ ہے. الاول هو الاخر والظاہر هو الباطن، اول بھی وہی، آخر بھی وہی، ظاہر بھی وہی، باطن بھی وہی، تنزیہ میں بھی وہی، تشبیہ میں بھی وہی. پھر اللہ کیا ہے؟ تنزیہ و تشبیہ کا جامع ہے. تو قیامت کے دن صورت میں کیا آئے گا؟ اللہ ایک صورت میں ظاہر ہوگا. سب لوگ بولیں گے اللہ کرو سجدہ، جسے تم کرتے تھے. گھبرا جائیں گے، نہیں کریں گے سجدہ، پریشان ہو جائیں گے، نفس نفسی کا عالم ہوگا. اللہ کی پناہ مانگے، اللہ ہم کو پناہ دے. اس قیامت میں کیا صورت ہے؟ پھر آخر اللہ بولے کیوں سجدہ نہیں کرے آپ؟ بولے اللہ جس کی ہم عبادت کرتے تھے دنیا میں وہ معبود نظر نہیں آیا، انہیں نظر آتا تو کرتے. پھر حدیث ہے مسلم شریف کی حدیث، اللہ بولے گا تمہارے معبود کی تمہارے پاس کیا نشانی ہے، کیا علامت ہے، کیا پہچان ہے؟ کسے تم نے معبود مان لیا تھا دنیا میں، اس کی کیا نشانی تمہارے پاس؟ ہم بولیں ہاں اللہ اس کی نشانی ہمارے پاس ہے، اس کی پہچان ہمارے پاس ہے، اگر وہ آسان میں آ جائے تو ہم سجدہ کریں. پھر اللہ کیوں؟ اللہ شکل دوسری تجلیات میں ظاہر ہوگا، دوسری تجلی کا ظہور ہوگا تو لوگ سجدہ کر لیں گے. کیوں؟ جسے دنیا میں معبود مان لیا تھا وہ صورت وہاں نظر آئے گی تو سجدہ کریں گے. اور جو لوگ دنیا میں جس کا کوئی معبود نہیں مان لیا تھا، ریاکاری کے سجدے کرتا تھا، عمر کو غارت کر رہا تھا، ہے نا، سجدے ریاکاری کے، لوگ مجھے نمازی بولیں دے، وہ نماز میں نے آبسنٹ مائنڈ ہے نا با، وہ نماز میں نہیں انہیں. کیوں؟ حدیث لا صلاۃ الا بحضور قلب، وہ نماز نہیں جب تک کہ دل حاضر نہ ہو. تو معلوم کیا ہوا؟ خیام نماز نہیں، رکوع نماز نہیں، سجدہ نماز نہیں، یہ تو صورت نماز ہے. حقیقت میں تو دل کا حاضر ہونا تھا، یہ حضور کا فیصلہ ہے. تو قیامت کے دن جو لوگ دنیا میں ریاکاری کے سجدے کرتے تھے، دکھاوے کے سجدے کرتے تھے، ان کے تصور میں معبود نہیں تھا، تو اس دن اللہ بولے کر سجدہ، تم کیوں رکے ہو؟ وہ سجدہ کرنا چاہیں گے مگر ان کی پیٹھ کو اللہ مثل تختے کی طرح اکڑا دے گا. اب تفسیر روح البیان میں ہے کہ اللہ ان کی پیٹھ کو تانبے کی دیوار کے سر کا بنا دے گا. وہ سجدہ کرنا چاہیں گے، سجدہ نہیں کر سکیں گے، مخلوق میں شرمندہ ہو جائیں گے. دنیا میں تو سجدے کرتے تھے، پھر آخرت میں کیوں نہیں کر رہی؟ کیوں؟ تیرا معبود ہی نہیں تھا جسے تو نے معبود مان لیا. تو معبود کہاں ہے؟ تو بڑی مشکل. تو یہ جاننا ضروری ہے، عبادت سے پہلے معبود کو جاننا ضروری ہے. معبود حقیقی کی جب تک پہچان نہیں ہے پھر عبادت کرنا مشکل ہے نہیں؟ تو لہٰذا دوستوں بزرگوں، تو علم سیکھنا فرض ہے. وہ علم کیا ہے؟ اسی وجہ سے قرآن فرماتا ہے فَعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. قرآن کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کو جانو، سیکھو. پڑھنے کی بات نہیں یار، قرآن بول رہا سیکھ. لا کیا، الہ کیا، اللہ کیا؟ نہ لا معلوم، نہ الہ معلوم، نہ اللہ معلوم، پھر کیا سیکھا؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ فرماتا ہے جانو، فَعْلَمُوا، جانو، سیکھو. کسے؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کیا سیکھنا؟ پڑھنا تو ایرا غیرہ نتھورا بھی پڑھ لیتا ہے، غیر خون بھی پڑھ لیتا، صاحب الکلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہوا. پھر کنڑا میں بول دیے، کرناٹک میں ہمارے لا الہ الا اللہ نادی ندی یہ نلا، کیا مسلمان ہوا؟ تو قرآن کیا بول رہا ہے؟ جان، کلمے کو جان. لا نہیں، کون نہیں، کب سے نہیں، کس کی نفی کر رہا ہے، کس کی نیگیٹو کر رہا ہے، کس کا انکار کر رہا ہے، کون نہیں،
لا الہ الہ نہیں، لا الہ الہ نہیں، الہ کی نفی، الہ کون؟ تصور الہ کیا ہے؟ کیا سمجھا الہ کو؟ الہ کی الہیت کیا ہے؟ الہ کی الوہیت کیا ہے؟ جب تک تیرے تصور میں الہ ہی نہیں ہے تجھے انکار کرنے کا حق ہی نہیں۔ لا الہ الا اللہ، بے شک اللہ ہے۔ کون اللہ؟ کہاں ہے اللہ؟ کسے بولتے اللہ؟ کیسا ہے اللہ؟ فسمى وجہ اللہ، جدھر دیکھو خدا کے جلوے، فَلَبَّلُهُ الْآخِرُ وَالظَّاهِرُ الْبَاطِنُ، اول وہی، آخر وہی، ظاہر وہی، باطن وہی، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فنا ہوگی، اس کا چہرہ رہے گا۔ کون با اللہ؟ معلوم کیا اللہ نہیں؟ یہ کہاں ہے؟ تصور میں کیا بولتا؟ اوپر اللہ کو بت بنا کو رکھے، اوپر والا ہیلے، عرش پہ ہیلے، نیچے نہیں ہے کیا اللہ؟ دو اللہ کیا؟ شرک۔ پھر اللہ کہاں ہے؟ قرآن فرماتا ہے نحن اقرب الیک من حبل الورید، اللہ تیرے شرح سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ وہو معکم، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ تو میت الہی بھی ہے، قرب الہی بھی ہے، کل شہید محیط ہے، ہر چیز کے احاطہ کیے ہوئے ہے، پھر اسے محدود کیوں کر رہا آسمانوں میں؟ اسے محدود کیوں کر رہا فلاں فلاں جگہ پر؟ تسمى وجہ اللہ، جدھر دیکھو اس کے جلوے نظر آ رہے کیوں؟ پھر تو اللہ کو جاننے بھی نہیں، پہچاننے بھی نہیں، پھر مان رہا کیسا؟ جان پہچان تو پھر کسے اللہ بولیں گا تو؟ وہ تو امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ، امام المتکلمین، امام ہے انہوں متکلمین کے، علم الکلام کے امام، علم الکلام کے امام کون؟ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ، مفسر قرآن، قرآن کی تفسیر لکھے، بہت بڑے عالم امام۔ ایک بار آئے، مرید بننے کی نیت سے آئے حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ کے پاس۔ حضرت میں بیعت ہونے کے لیے آیا، سرکار دیکھ لیے، ایک نظر کرے، اس کے اندر غرور ہے منطق کا، اس کے اندر غرور ہے علم کا، ایک نظر کرے، کانوں سے بھونک گئی، کیا کر رہی سرکار؟ تیرے منطق کو جلا رہا ہوں، تیرے غرور کو جلا رہا ہوں۔ بولے نہیں، میں بہت محنت سے سیکھوں، بعد میں آپ مرید بند ہو، ریٹرن گئے، بنی نہیں، بننے کے ارادے سے آپ کو چلے گئے۔ زہ قسمت، سکرات کی حالت ہے ان کی، نزع کا عالم، شیطان پکڑا، بول راضی تیرا اللہ کون ہے؟ کسی تو اللہ بول رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں، دے پھر گواہی، کون تیرا اللہ؟ یہ تو مان مہیش تیرا اللہ۔ شیطان بولا ہے تو نہیں ہو سکتا، دلیل دیے۔ مفسر قرآن کتنے 360 دلیلہ قرآن سے دی اللہ کی شہادت کی توحید کا۔ شیطان کے معمولی دشمن، پڑھا لکھا دشمن، ہمارا دشمن ہے نا خطوتی شیطان علی لسان ایکدم مبین۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، معمولی نہیں، فرشتوں کا استاد، معلم الملائکہ تھا، جنت میں جھولے جھولا ہوا تھا، فرشتوں کو سبق پڑھایا ہوا تھا، 600 کروڑ سال عبادت کیا ہوا تھا، اتنا بڑا علم جاننے والا شیطان پکڑ لیا۔ راضی بول کون ہے وہ اللہ جسے تو اللہ مان لیا، دے گا وہی۔ پھر دنیا کی کورٹ میں کسی کا مرڈر ہوا تو دیکھا کیا کہتی؟ نہیں صاحب میں سنیا کہتا نہیں چلتا، کہتا کورٹ والا کیوں؟ گواہی کس کی چلتی؟ دیکھے ہوئی، سنی ہوئی کی نہیں چلتی، دیکھے ہوئی کی چلتی۔ تو شیطان بوجھ پکڑتا سکرات میں ہر ایک کو، آخری کوشش دنیا میں کیا کچھ کرا لے، آخری وقت سے بے ایمان بنایا جائے، اسے کلمہ پڑھنا نصیب نہ ہو جائے، شیطان پکڑ لیتا۔ پھر آپ کیسا کریں گے؟ امام راضی کو 360 دلیل اندے کو بھی ناکام ہو رہی، افسوس دنیا سے بے ایمان جانے کا اندیش۔ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ، جن کے پاس انہوں مرید بننے کی نیت سے گئے تھے، مرید نہیں بنے تھے، وضو بنا رہے تھے، حضرت کشف سے معلوم ہوا، افسوس ہے کہ دنیا سے مفسر قرآن بے ایمان جاننے کا اندیشہ، افسوس۔ آپ نے فوری پانی کا لوٹا پھینک دیا، بول دے راضی بلا دلیل کے، بول دے قل هو اللہ احد۔ جب ان امثال میں پہنچ گئے شیطان بھاگ گیا۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کا خاتمہ بالخیر ہوا تو عبادت سے نہیں ہوا، ریاضت سے نہیں ہوا، تلاوت سے نہیں ہوا، اعمال سے نہیں ہوا، خاتمہ بالخیر ہوا تو سچے لوگوں کی، اللہ والوں کی تھوڑی دیر کی نسبت سے ہوا، تھوڑی دیر کی صحبت تھی، ہے نا؟ تو اپنے اعمال پہ فخر نہ کرے، عبادت پہ فخر نہ کرے، عبادت سب کچھ نہیں ہو سکتی، پہلے ایمان بعد میں عمل۔
ہے نا. تو لہٰذا پہلے معبود کو جان تو کسے سجدہ کر رہا ہے, تیرا معبود حقیقی کون ہے. اگر انہیں معلوم تو عمر کو برباد مت کر لو, ہے نا. خالی ہم کیا کرتے معلوم ہے, آج کسی ہمارے بچے کو اگر انجینئر ڈاکٹر بنانا 10 کالجان ڈھونڈتا ڈسٹرکٹ میں نہ کو حیدرآباد جائیں کا تھا, حیدرآباد میں اچھا کون پڑھانے والا پروفیسر ہے, کالج کا اسٹاف کہاں اچھا ہے, معیاری تعلیم کیسی ہے. تو معمولی بچے کو انجینئر بنانے کا رہا تو 10 کالجان ڈھونڈ رہا ہے تاکہ میرا بچہ اچھا انجینئر بنے, ڈاکٹر بنے, لائر بنے, فلاں بنے, فلاں بنے. کبھی تو یہ سوچا ہے کہ کون ایسا اللہ والا ملیں گا جو میرے بچے کو اللہ یاد دلائے, اللہ کی طرف راغب کرا دے, نبی کی طرف راغب کرا دے, مرنے سے پہلے مرنا سکھائے, بے خوف بن کے زندگی گزارنے کا تعلیم دینے والا کون ہوگا, خوف خدا یا تو عالم بننا, وہ کون مدرسہ ہوگا, وہ کون ہوگا جو میرے بچے کو آخرت میں بھلا کرانے والا. کبھی سوچ رہے کیا ہمیں. حضور بولے چین کو بھی جا سکھانے والا اگر ہے تو, علم سیکھنے کے لیے کہاں جانا, چین. کہاں سعودی, کہاں چین, ڈسٹنس بتا رہے سرکار. اگر کوئی سکھانے والا علم تو چین کو جاؤ گے. تم معمولی یا گھر چھوڑو کب تک گیا کیا اللہ کو سیکھنے کے بارے میں, اللہ کو جاننے کے بارے میں کبھی سوچا. کھایا پیا عیش کرا آرام کرا. پہلی محبت انسان کو دولت سے ہوتی. انسان کی سب سے بڑی محبت دنیا میں کیا, حب دولت. دولت کمانا کا تھا, دولت ہے کروڑوں روپے پڑی, بیمار پڑا, درد تڑپ رہا ہے, ارے کتنی بھی دولت جان دے با پہلے مجھے راحت ہونا کرے. تو جمعی ہوئی دولت کو اپنی صحت کے لیے قربان کر رہا ہے. جان دے کتنی دولت تھی بھی جان دے, میری جان سے بڑھ کو کیا کہتا ہے نہیں. دولت سے محبت تھی, دولت جمع ہو گئی مگر بیمار ہو گیا, درد میں تڑپ رہا ہے. کون بچانا, کہ دولت بچا رہی ہے, کہ بیوی بچا رہی ہے, کہ بچے بچا رہے, کون میرا پارٹنرشپ, میرے نوکر کھا رہے ہیں, میرے مزاق کر رہے ہیں, میری دولت سے میرے بچے بھی عائش کر رہے, سب کر رہے, مگر میں تڑپ رہا ہوں درد میں. کون بھی پارٹنرشپ نہیں نا جی میرے درد کا. میں کیا بولوں گا, کتنی دولت بھی جان دے پہلے میرے درد جانا کا تھا. تو دولت کی محبت چلے گی, صحت کی محبت ہے. صحت بڑی چیز کا تھا, ہے کہ نہیں. یہ صحت ہو, یہ دولت ہو, یہ بیوی ہو, یا بچے ہو, یا تندرستی ہو, یا حیات ہو, یا سماعت ہو, یہ سب کیا ہے, اللہ کی امانت ہے. ہم امین ہیں, حاکم نہیں ہیں. ہم نہ دولت کے حاکم, نہ صحت کے حاکم, ہے نا, نہ بیوی کو حاکم, نہ بچوں کو. کیا چیز سب اللہ کی امانت ہے. ہمیں امین امانت دار ہیں. ان الحکم الا اللہ, اللہ ہی حاکم ہے, اللہ کے حکومت چلے گی. کسے بیمار بنانا اس کی مرضی, کسے شفا دینا اس کی مرضی, کسے ذلیل بننا اس کی مرضی. وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء. ذلیل بنانے والا بھی وہی ہے, عزت دلانے والا بھی وہی. مگر ہم اسے بھول گئے, اللہ سے لگاؤ نہیں ہم نا, دل میں اللہ نہیں. حرام کی حلال کی پیٹ بھر کو کہا, مرے خود دیکھیں گے کہتا کہتا نادان ہے نہیں. مرنے سے پہلے مرنا سیکھ لے. خوف زدہ بن کو نکو جی, مطمئن بن کو جیا. تو نبی کا عاشق ہے, غوث پاک کا دیوانہ ہے نا. عاشق نبی کی ٹھوکر سے مردہ زندہ ہوتا ہے تو موت کو ڈرتا ہے نا. کیسا مسلمان. تو دنیا میں کیوں آیا, سبق سکھانے کو آیا, غیروں کو سبق سکھانے کے لیے آیا, اللہ کو سمجھانے کے لیے آیا. مگر سب جان رہا اللہ سے غافل, اللہ سے معلوم نہیں. پھر کیوں پھر اللہ کے بارے میں کیسا زندگی گزارے گا, کیا جواب دے گا, ہے نا. بھائی بھی نماز بھی پڑھو کرانی, نماز پڑھنا نہیں پڑھنا فرض نہیں کیا جی, نماز فرض. تو اللہ کیا فرماتا, فصلی لربک, تیرے رب کی نماز پڑھ. فصلی لربک, تیرے رب کی نماز پڑھ. تیرے رب کی, سب کے رب کی نہیں. ارے سب کا رب, ربنا سب کا رب, رب کا تیرا رب, ربی میرا رب, رب اس کا رب, رب العالمین کائنات کا رب. قلوز برب الناس, لوگوں کا رب, رب الناس. کتنے رب با, عالم کا رب کون, میرا رب کون, تیرا رب کون, سب کا رب کون, اس کا رب کون, لوگوں کا رب کون. قلوز برب الناس, لوگوں کا رب کون. پھر قرآن کیا فرما رہا ہے, سب کے رب کو چھوڑ, تیرے رب کی بات, تیرے رب کی نماز پڑھ. فصلی لربک, انہیں رب کو جانا تو نماز پڑھیں گا. اسے ربیش معلوم نہیں نماز کس کی پڑھتا.
جب پڑھنے کے لیے گیا تو کیا بولتا؟ سبحان ربی العظیم، میرا رب عظمت والا، سب کا مجھے معلوم نہیں. سبحان ربی الاعلی، میرا رب برتر، سب کے رب سے مجھے کیا مطلب؟ نماز مجھے میرے رب کی پڑھنے کا حکم ملا، فصلی لربک، تیرے رب کی نماز پڑھ، تو میں بولتے میرا رب سبحان ربی العظیم، میرا رب عظمت والا، سبحان ربی الاعلی، میرا رب برتر اعلی. ہے نہیں؟ خبر میں بھی دفنا تھی، خبر میں بہا آخرت کی پہلی منزل ہے نا، موت انسان کا خاتمہ نہیں کرتی ہے، موت انسان کا خاتمہ نہیں ہے. کیا ہے موت؟ تدریجی زندگی جو ہے نکابہ، برزخی زندگی کا دروازہ، آخرت کی زندگی کا دروازہ موت. تو دفنات کی خبر میں وہاں بھی کیا پوچھتا؟ من ربو کا، تیرا رب کون؟ نماز بھی تیرے رب کی پڑھو کرا ہے، خبر میں بھی تیرے رب کے بارے میں پوچھ رہا ہے، من ربو کا، تیرا رب کون؟ پھر کہاں جی رب لاتے ہیں؟ کون جی رب؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب چیز فنا ہو جائیں گی، تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا. ویبقى وجہ ربک، ربک رب، تیرے رب کا. کون رب؟ کہاں ہے رب؟ کسے بولتے رب؟ معلوم ہونا نہیں. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، قد افلح، وہی فلاح پائے گا، وہی سکسیس ہو جائے گا، وہی کامیاب ہو جائے گا. خد، سب نہیں، سب نہیں، خدا نے ٹکڑے کر دیا. قد افلح، وہی فلاح پائے گا، سب نہیں، وہی خد، وہی پرٹیکولر فلاح. قد افلح من تزکا، جو پاک ہوا، صاف ہوا، ستھرا ہوا، انہیں کامیاب ہوا. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، تیرے رب کا نام لے کر نماز پڑھ. رب کا نام لے کر پڑھنا. وذکر اسم ربہ فصلی، پہلے تو کیا ہونا؟ پاک، بعد میں نماز، اور نماز میں بھی کیا؟ رب کا نام لے کر پڑھ کر آؤ نے. وذکر اسم ربہ فصلی، تیرے رب کا نام لے کر نماز پڑھ، اللہ کا نہیں، رب کا. نماز بھی رب کی، یہاں بھی رب، وہاں بھی رب. یہ سب کون جی رب؟ کہاں ہے جی رب؟ کسے بولتے جی رب؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے، حدیث قدسی ہے، حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رب کیا ہے؟ یہ رب کیا ہے؟ جدھر دیکھو رب ہے. حدیث قدسی حضور نے کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو نفس کو پہچان لیا انہیں رب کو پہچان لیا. تو معرفت نفس معرفت رب ہے، معرفت اللہ نہیں، معرفت الہ نہیں. الہ اور رب اور اللہ اور، سمجھ رہی ہے بات؟ یہ بتا رہا ہوں بھائی، صفات خداوندی کو جاننا بھائی. اللہ، اللہ نام ہے، وہ اسم، اسم ذات میں نام نہیں. اللہ میں اللہ 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 کا تو کرا تو اسمی ذکر کریا، اللہ 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 کے اسم کا ذکر کریا ہے نا. پھر اللہ کا جسم کیا؟ نام ہے. نام کس کا؟ جس کی شکل ہو، شباہت ہو. مگر اللہ ان تمام چیزوں سے پاک. خالی اسمی نام اللہ کا ہے، کون اللہ معلوم نہیں، کیسا اللہ معلوم نہیں. پھر کیسا فاکر ہو؟ اللہ کو جاننا نہ ذکر ہو، خالی نام بولو اللہ 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 اللہ. زبان پہ اللہ، دل میں اللہ نہیں، احساس میں اللہ نہیں، شعور میں اللہ نہیں، فکر میں اللہ نہیں، خیال میں اللہ نہیں. میں اللہ بولا، کیسا بھی رب؟ وہ اللہ کو جاننا، اس کو پہچاننا. چیز ایک ہی رہتی، شکل بدلتی، نام بدلتا. بھئی جو نام بدل رہا سو شکل پو، حقیقت پو نہیں، شکل پو نام، شکل پو قانون، حقیقت پر نہیں. مثال بھی چھوٹی، کپڑا، کپڑا ایک ہی تھان کا کپڑا، ایک ہی کلر کا کپڑا، کپڑا گیا وہ کپڑے سے پینٹ سلایا، شرٹ سلایا، جھبا پہنیا، لنگی پہنیا. وہ کپڑے سے عورت ساڑی پہنی، چولی پہنی، بلوز پہنی. کپڑا وہ حقیقت نے بدلی، خالی شکل بدلی. کاریگر کی کاریگری کا نام پینٹ شرٹ،
कारीगर की कारीगर का नाम ब्लाउज, तो नाम कई को भाई ब्लाउज करा, शक्ल का नाम, कपड़े का नहीं, कपड़ा तो वो है, जुब्बा वो है, पैंट वो है, कपड़ा एक ही है, शक्ल बदली नाम बदला, और शक्ल बदली कानून बदलता। शरीयत क्या बोलती? औरतों का लिबास मर्दों को ना जाए, मर्दों का लिबास औरतों को ना जाए। तो कानून किस पर बना? हकीकत पर कानून नहीं बना, शक्ल पर सूरत पर कानून बना। समझे क्या बा? हकीकत पर कानून नहीं तो कोई एक ही कपड़ा है क्या वाह, शक्ल सूरत पर बदलता है जी कानून हो। मेरा हाथ कहते हैं खुला, क्यों मारा? तो थप्पड़ मारे हजरत का था, मुझको मारा तो घुसा का था। अरे क्यों रे नाम बदला? हाथ वो है ना, मारने वाला वो है, हाथ वो है नहीं साहब, शक्ल बदल को फेल हुआ। ऐसा खुला मारा तो थप्पड़ का था, मुझको मारा तो घुसा का था। है क्या? नहीं बता रहा हूं मैं, ये शक्ल रूप के बता रहा हूं जी मैं, हकीकत वो चलती। मोम देखा नहीं, मोम नरम है, हम क्या से देखा तो दिखता क्या? नरम गरम, कपड़े दिखेगा, हाथ में लेको देख, छुया तो हे मोम नरम है साहब गया। अच्छा उसी मोम से पुतला बनाया, एक सर का तो खोपड़ी, दो हाथा, दो पावा, क्या रहेगा तो पुतला हजरत का था। अरे अब तक मोम का या पुतला की बोल रहा है साहब? अब ये सूरत ही ना, ये शक्ल ही ना, ये शबाहत ही ना, तो मोम का तू, मोम नहीं बोलता भाई, पुतला का तू। अच्छा वो पुतला मोम से जुदा है क्या? मोम के बगैर पुतले का वजूद है क्या? नहीं ना, फिर पुतला क्यों बोल रहा है? सूरत का नाम पुतला, मोम का नाम पुतला नहीं, वो सूरत है नहीं, वो सूरत का नाम पुतला नहीं, हकीकत मोम। फिर उस सूरत को बिगाड़ दिया, मिटा दिया, क्या है? मोम। अब बोल रहे पुतला का तो नहीं हजरत, मोम बोलूंगा। वो मोम को शेप दिया, रूप दिया तो नाम बदला। तो नामा बदल रही सो शक्लों पो, सूरतों पो, हकीकत पर नहीं। ये नहीं कर रही इंसान, हैवान, चरीन, परिंद, दरीन, कितने के नामा बोल ले दुनिया में, तो आलम शहादत में है क्या? हुजूर की हदीस, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहला अल्लाह मेरे नूर को पैदा करा, मेरे नूर से पूरी कायनात पैदा करा। अब हमें तुम्हें सब नूर को तो दीवानी हुई, क्या कहता? अरे नूर के बगैर है क्या वजूद? समझा क्या बा? मेरे दिमाग में एक नक्शा है, मैं प्लानर, नक्शा नवीस, बिल्डिंग बनाना ख्याल में है। तो लिया मैं वहां से सीधा, कब नक्शा डाल को देखूं कब नहीं करूं, मैं बेचैन होते होते नक्शा आया मेरे ब्लड में, हाथ में आया, पेन पकड़ा मैं, कब डालू नक्शा कब नहीं, पेन के इंक में आ गया वो नक्शा जो मैं जमाया था। अच्छा वो नक्शे का ज़हूर होने के लिए, मुझे देखने के लिए पेन के ड्रॉप में अगर वो नक्शा रहा तो मुझे इत्मीनान मिलता क्या? तो मेरे इत्मीनान के लिए क्या करना? मैं जो नक्शा मेरे दिमाग में था वो जाहिर में आना तो या तो पेपर होना, या तो मिट्टी होना, या तो पत्थर होना, सामने कोई चीज रहेंगी तो मैं उसी इंक से नक्शा डाला। नक्शा कहां से आया? मेरे दिमाग में पका हुआ था, है ना, वहां से होते होते भी आया। तो जाहिर में देखने के लिए एक सूरत होना था, वो सूरत देखने के लिए पेपर होना था, वो पेपर पे मैं डाला तो सूरत दिखी। तो ये आलम ये कायनात मिस्ल पेपर के है, मगर सबको खुदा ही के जलवे हैं। फसामा वजहुल्लाह, जिधर देखो उसके जलवे ही जलवे हैं, उसके सिवा है क्या है? हुवल अव्वल हुवल आखिर हुवल ज़ाहिर हुवल बातिन, अव्वल वही, आखिर वही, ज़ाहिर वही, बातिन वही। ये इल्म सीखना फर्ज है नहीं? बाहर तो क्या जानती भी जाहिलिज, जब तेरे इल्म से खुदा की मारिफत हो गई तो तू इल्म वाला। तो इल्म का हासिल खौफ इलाही, इल्म का मकसद मारिफत इलाही। तो लिहाजा दोस्तों, रोज़े महशर खुदा का दीदार होगा बतौर इम्तिहान, और जन्नत में खुदा का दीदार होगा बतौर इनाम। जन्नत में दीदार होगा बतौर इनाम, और हशर के मैदान में खुदा का दीदार होगा बतौर इम्तिहान। कितने की सूरता में रहेगा, कैसे पहचान लेगा कौन है वो?
تو ہر ایک کا معبود اعتقادی جدا جدا ہوتا ہے. پہلے اپنے معبود اعتقادی کو جان لو، اس کے بعد میں عبادت کرو، ورنہ عمر کو رائے گا مت کرو. تو لہٰذا دوستو بزرگوں، یزکیہم یعلمہم الکتاب والحکمہ، اے محبوب ان کو پہلے پاک کرو، بعد میں کتاب کا علم دو، بعد میں حکمت سکھاؤ. یہ تین چیزیں ہیں، تو ہمیں بھی لازم ہے، ضروری ہے کہ پہلے ہمیں پاک ہو جائے. پاک ہونے کے لیے خود بخود پاک نہیں ہو، تو پاک کرنے والا پاک تو پاک ہوتا. یہ قانون الہی ہے، یہ پاک کرنے والا ہی پاک کرنا. ٹھیک ہے، واہ، پاک کرنے والا پاک کراتا، چنہیں پاک ہوتا. پاک کرنے والے کو ڈھونڈ لے، وَكُنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی صحبت کو جا تلاش کر، پھر لے، تحقیق کر لے. جب تجھے وہ ملے گا، جب تو پاک ہوگا تو قرآن پڑھنے کے قابل ہوگا، قرآن سمجھ میں آئے گا. قرآن سمجھ میں آئے تا اس کی حکمت سمجھ میں آئے گی. ورنہ آیا کھایا پیا مریا، یہ حیوانی زندگی نہ کو، ایمان کی زندگی کے ساتھ رہو. ایمان کی زندگی سے مر گیا تو اوپر بھی فائدہ، خبر میں فائدہ، حشر میں فائدہ، ہر جگہ فائدہ ہی فائدہ ہے. بس باقی دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کے دامن سے وابستہ میری نجات، ان پہ قربان میری حیات و ممات. ان کے دامن سے وابستہ میری نجات، ان پہ قربان میری حیات و ممات.